حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے صحابہ اکرام کو کیسی محبت تھی، کیسی والہانہ عقیدت رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غنیمت کا مال آتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ اور مال غنیمت سے اپنا حصہ لے جاؤ۔ اب صحابہ آتے ہیں، اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں۔ اسی دوران امام حسن مجتبیٰ سبحان اللہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل کے حکمران سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں بالرحب والکرامہ، شہزادے خوش آمدید، آنا مبارک ہو، اور پھر مال غنیمت سے 1000 درہم نکالتے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس دوران آپ کے تشریف لے جانے کے بعد امام حسین کی آمد ہوتی ہے، بالرحب والکرامہ، اسے بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر مال غنیمت سے 1000 دراہم نکالتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ آتے ہیں اور مال غنیمت سے حصہ طلب کرتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 500 دراہم نکالتے ہیں اور اپنے شہزادے حضرت عبداللہ کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے، دل میں آیا خیال امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، امام حسن و حسین ابھی بچپنے کے عالم میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے، جب سے میں جنگوں میں جا رہا ہوں، جب سے غزوات میں جا کر کے لڑ رہا ہوں، میری دینی خدمات ان سے کہیں بڑھ کر ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو مال غنیمت کے اندر حصے میں مجھے 500 درہم اور انہیں 1000 درہم دیے گئے، اس فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو محبت اہل بیت، جو آل رسول کی محبت تھی، اس کا سمندر جاگ اٹھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذهب، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہزادے جا، فَإِنِّي بِأَبٍ كَأَبِيهِمَا، جاؤ ذرا ان دونوں کے جیسا جو باپ ہے ویسا باپ تو لے کر آؤ۔ اے عبداللہ جاؤ ان دونوں کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ، وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا، ان کی ماں جیسی ماں لے کر کے آؤ، وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا، ان کے نانا جیسا نانا لے کر کے آؤ، وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا، ان کی نانی جیسی نانی لے کر کے آؤ، وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا، ارے ان کے چچا جیسا چچا لے کر کے آؤ، وَخَالٍ كَخَالِهِمَا، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، فرمایا عبداللہ جاؤ، اور تم یہ نہیں کر پاؤ گے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ابوہما فعلی المرتضی، ارے ان کا باپ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ارے امہما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے، ارے جدہما محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا اللہ اکبر کونین کے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی کی بات کرتے ہو، ارے ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ ہے۔ فرمایا امہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چاچا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وخالہما ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وخالاتہما رقیت و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ، اور ان کی خالائیں سبحان اللہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات مبارکہ ہے۔ اے عبداللہ ان سے موازنہ کرتے ہو، ان کی نسبت تو دیکھو، ان کے نسب کو تو دیکھو، کیسا عالی نسب ہے، تم ایسا نسب لے آؤ پھر تم بھی برابری کا مطالبہ کر لینا۔